ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا تھر دلا پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، نالا و فریاد، روتا دھوتا ہے. اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی خیر مل جاتا ہے اسے روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے، اسے جھٹپٹ اپنی تجوری کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کے تھر دلے ہونے کی علامت. یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیجیے. ظاہری تضاد ہے قرآن کا، اگر آپ اسے حل نہ کر سکیں تو تضاد ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حساب سے پیدا کیا. اللہ فرماتا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے بہت عزت دی ہے بنی آدم کو، آپ نے انہیں اٹھایا ہے، سوار کرایا ہے، بر میں بھی بحر میں بھی. اور یہ مسجود ملائک تمام فرشتے جھکا دیے گئے، جبرائیل بھی، اسرافیل بھی، اسرائیل بھی، سب کے سب. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اندازہ کیجیے، اسے خلیفۃ اللہ کہا گیا. ایک طرف یہ ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا. کان الانسان عجولا، انسان تو بہت جلد باز. خلق الانسان من عجل، جلد بازی تو انسان کی سرشت میں داخل. انہ کان ظلوما جہولا، ظلوم بھی ہے، ظلم کرنے والا، جاہل بھی ہے. یہاں کہا ہلوعا، بہت کم ہمت، تھوڑ دلا، دل کا کچھ بھی کمزور، کہ اگر ذرا تکلیف آئی تو جزا فضا ہے، نالا شور مچا دیا، فریاد کر رہا. اور کوئی مال مل گیا، کوئی دولت مل گئی، کوئی شے مل گئی تو سید کر رکھتا ہے، مبادا اس کا فیض کسی اور کو بھی پہنچے. راز ہے یا نہیں؟ اور تو ریزالو اٹ. یہ جو انسان کا مرکب وجود ہے، اس روحانی وجود کے اعتبار سے خلقنا الانسان من احسن تقویم، روحانی وجود کے اعتبار سے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض. اس روحانی وجود کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہ ہے وہ پہلو، اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اور یہ جو انسان کا حیوانی پہلو ہے، جو خاک سے آیا، مٹی سے آیا، اس کی سرشت میں جلد بازی ہے. خلق الانسان من عجل، عجولہ ہے، یہ ضعیف ہے. یہ خلق الانسان ضعیفا قلوبا جہولا ہلوعا، یہ ہے انسان کا حیوانی وجود. اس کے اعتبار سے وہ نیچلوں میں سب سے نیچے. اب ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر یہ وجود جب دونوں جمع ہو گئے، دو ہی باتیں ہوں گی. یا حیوانی وجود غالب آ جائے گا روحانی وجود پر، تو انسان حیوان بن جائے گا، بلکہ حیوان سے بھی کم. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی کمتر، ان سے بھی گئے گزرے. لیکن چوپائے تو پیدا اسی سطح پر کیے گئے تھے، اس پر وہ برقرار ہیں. یہ کہاں پیدا کیا گیا تھا؟ کون سی روح اس کے اندر پھونکی گئی تھی؟ مسجود ملائک بنایا گیا تھا. لیکن اگر روح کے اوپر یہ حیوانی وجود غالب آ گیا ہے تو یہ حیوانوں سے بدتر. یا یہ ہوگا کہ اگر وہ روح غالب آ گئی، متمکن ہو گئی پورے وجود کے اوپر، اور اس نے قابو پا لیا اس نفس حیوانی پر، تو پھر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ،
اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ معاملہ ہوگا اس کا، اس کی روح پورے طور پر متمکن ہے